پاکستان کو اس نہج پر لانے والوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ پاکستان کا اب حالت یہ ہو چکی ہے، پاکستان کی حالت یہ ہو چکی ہے، پاکستان کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جی اب صرف کچھ ہی ماہ کے اندر، پہلے آپ کو ایک خبر ملی تھی کہ ایک سال کے اندر پاکستان سے 10 لاکھ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے، اب خبر یہ آئی ہے کہ صرف چند مہینوں کے اندر 5,40,000 پاکستانی لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور صرف اگست کے مہینے میں، جو اگست کا مہینہ گزرا ہے، 90,000 لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ ان سب لوگوں کو مبارکباد دینی بنتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کی اچھی بھلی چلتی حکومت کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی عوام جو اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی ان کی زندگیوں کو تہو بالا کیا، ان کی زندگیوں میں عذاب ڈال دیے، ان کی زندگیوں میں بے چینی بھر دی، ان کی زندگیوں کو بالکل یعنی کہ آپ اندازہ لگائے دنیا کے اندر اتنی بری زندگی اور کوئی کسی ملک کا شہری نہیں جی رہا ہوگا جتنی آج پاکستانی جی رہے ہیں۔ 300-350 روپے پر یہ پیٹرول لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیزل ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں، یہاں پر کوئی چیز سستی نہیں ہے، اور پھر جو چیز زیادہ مہنگی ہوتی ہے پھر اس کا بحران پیدا کر کے ڈبل پیسہ کمایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے، اور یہ جو اب کچھ ہی مہینوں کے اندر، چند مہینوں میں 5,40,000 پاکستانی پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ملک میں گئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کے اندر کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر، کتنے زیادہ بڑے بڑے پروفیشنلز تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے بہت زیادہ خواب دیکھ رکھے تھے، اور وہ سارے خواب ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ کی طرح آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، پاکستان کو چھوڑنے والوں جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ تیزی سے بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ پاسپورٹ بنانے والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو پاسپورٹ بنانے والے اہلکار ہیں، جو ملازم ہیں، ان کو اب رات کو بھی یہ کام لگایا ہے، رات کو بھی ان کی ڈیوٹی ہے، جی آپ نے رات کو بھی شفٹ لگانی ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ آرڈرز بہت ہیں پاسپورٹ بنوانے والے لوگوں کے۔ اتوار کی چھٹی کینسل کرنے کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں خبر سامنے آتی رہی کہ ان کی اتوار کی چھٹی کینسل کروائی جا رہی ہے کیونکہ بوجھ بہت بن گئے، یعنی کہ پاکستانی دھڑا دھڑ پاسپورٹ بنوانے کے چکر میں پاکستانی دھڑا دھڑ پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ آفس ہے اس کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے ناظرین گرامی، پاکستان کے اندر یہ جو اگست کے مہینے کے اندر ہی صرف 90,000 پاکستانی چھوڑ کر چلے گئے، تو صورتحال اس سے کئی زیادہ گمبھیر ہے۔ اب نہ ہی آپ کو پاکستان کے اندر آنے والے کچھ عرصے میں اچھا ڈاکٹر ملے گا، نہ ہی آپ کو کوئی اچھا ٹیچر ملے گا، نہ ہی آپ کو اچھا کوئی پلمبر ملے گا، نہ ہی اچھا آپ کو کوئی موبائل ریپیئر کرنے والا اچھا ملے گا، کمپیوٹر ریپیئر کرنے والا اچھا ملے گا، نہ ہی آپ کو کسی قسم کا اپنے گھر کا کام کروانا ہوگا، پینٹر اچھا ملے گا، کوئی درزی اچھا ملے گا، نہیں ملیں گے۔ یہ سارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب جب یہ سارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم تو ہوں گے اناڑیوں کے ہاتھ۔ آپ کسی پینٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ پینٹرز پاکستان میں ہوں گے نہیں، تو کوئی بھی اناڑی ڈبے لے کر بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا جی شاندار پینٹ کر دیں گے آپ کے گھر کا۔ اگر کسی کا موبائل خراب ہو گیا تو موبائل کے ایکسپرٹس جو تھے وہ تو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر اس کی جگہ اناڑی بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا جی آپ کا موبائل تو میں 1 سیکنڈ میں ٹھیک کر دوں گا، اور بیڑا کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں، جب ڈاکٹرز چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جو جعلی ڈگریوں والے 2 نمبر ڈگریوں والے ہیں وہ اپنے کلینک کھول کر بیٹھ جائیں گے، اور ان کو کمپٹیشن تو ان کا ہوگا نہیں، کیونکہ اچھے ڈاکٹر تو سارے ملک چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ تو پھر جو بھی مریض، اگر کینسر کا مریض آئے گا اس کو بھی وہی دوائی ملے گی، اگر ہیپاٹائٹس کا مریض آئے گا اس کو بھی وہی دوائی ملے گی، شوگر کا مریض آئے گا اس کو بھی وہی دوائی ملے گی، بی پی کا مریض آئے گا اس کو بھی وہی دوائی ملے گی، اور یہ صورتحال اسی طرح گمبھیر سے گمبھیرتر ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان کے سارے اچھے ٹیچرز، پروفیسرز، بڑے بڑے جو ہمارے مائع ناز پروفیسرز اور ٹیچرز تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ ہمارے پاکستان کے جو یعنی کہ 2 نمبر قسم کی جعلی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، جنہوں نے نقلیں مار کے پاس کی ہیں اپنی ڈگریاں، جنہوں نے پیسہ بھر کے اپنی ڈگریاں پاس کی ہیں، پھر وہ ہمارے ٹیچر لگیں گے، وہ ہمارے قوم کے معمار کہلائیں گے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کو پھر درس دیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ایمانداری سے محنت کر کے آگے جانا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت پاکستان کے اندر اب آپ کو آنے والے کچھ سالوں کے اندر نظر آنے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو چھوڑنے والوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران جو پاکستانی چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے اندر تقریباً 1,18,000 پروفیشنل ڈرائیور تھے، دوسرے ممالک کے اندر بھی ڈرائیونگ کر چکے تھے، پھر پاکستان آ کر بھی محنت کر رہے تھے، مگر یہاں پر ان کی محنت کا صلہ انہیں نہیں مل رہا تھا، واپس چلے گئے۔ 57,000 ورکر تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی تقریباً 5,800 انجینئر تھے، 5300 اکاؤنٹنٹ تھے، 2300 ڈاکٹر تھے جو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، 1,000 ٹیچر تھے ہمارے ملک کو چھوڑ کر جانے والوں میں،
اور یہ جو جا رہے ہیں ناظرین گرامی، ان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 15,000 ایسے ہائی کوالیفائڈ لوگ تھے کہ جن کو دوسرے ملک نے بہت بار آفر کی تھی، پاکستان نہیں چھوڑتے تھے. دوسرے ممالک نے ڈبل تنخواہوں کی آفر کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو اپنے سٹیزن شپ دیں گے، نہیں جاتے تھے. لیکن اب پاکستان کے حالات اس نیچ پر پہنچے کہ اب وہ بیچارے خود ہی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. 15,000 جو ہمارے پروفیشنل سے ڈفرینٹ جو کیٹیگریز کے تھے، اور اب وہ ان دوسرے ممالک کے اندر جا کر جو اپنی خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے. 31,000 ہمارے یہاں کے جو ہائی سکلڈ ورکرز تھے وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے. 1,98,000 ہنرمند، 57,000 ورکرز، 2,51,000 جو تھے یا پاکستان چھوڑ کر جانے والے وہ سعودی عرب گئے ہیں. 1 لاکھ جو ہمارے پاکستانی تھے وہ UAE چلے گئے ہیں. 40,000 پاکستانی عمان چلے گئے ہیں. 40,000 ہی قطر گئے ہیں. 18,000 ملائیشیا گئے ہیں. اور یہ سارے لوگ آفیشلی طور پر پاکستان سے گئے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں ان لوگوں کا تو ریکارڈ ہے. کتنے سینکڑوں وہ ہوں گے کہ جو کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں، یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان کی تعداد ڈبل ٹرپل ہو گئی ہوگی، کیونکہ آج ان کے لیے حالات زیادہ خراب ہو چکے ہیں. تو ان کی ایک علیحدہ تعداد ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. یہ 1,98,000 جو ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جو ہنرمند گئے ہیں، تو کل ملا کر 5 لاکھ تقریباً جو ہے 40,000 پاکستانی پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان چھوڑ گئے. اب اگلی بات سنیے، پچھلے سال 10 لاکھ پاکستانی جو تھے وہ گئے ہیں، اب 5,40,000 چلے گئے ہیں. انویسٹر جو تھے پاکستان کے وہ بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ کر، اپنے کاروبار ٹھپ کر کے، اپنی پراپرٹیز بیچ کر، اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے گھر بیچ کر، اپنے جو ان کے فارم ہاؤس تھے وہ بیچ کر، اپنی دکانیں، اپنی مارکیٹس بیچ کر، اپنے پلاٹ بیچ کر، اپنی کالونیاں بیچ کر، وہ سارے بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر جو ہمارے انویسٹر ہیں. اس کے بعد جیسے عید کے موسم کے اندر، بقر عید کے موسم کے اندر جو ہمارے پاس کسائی، جو ہوائی کسائی ہوتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے جی موسمی کسائی، جس طرح وہ 2 نمبر پورے پاکستان کے اندر پھیل جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جو قربانی ہے اس کو ضائع کرنے کا موجب بنتے ہیں، اسی طرح اب پاکستان کے اندر آپ کو پلمبر بھی اسی کسائی کی طرز کا ملے گا. آپ کو پلمبر کے ساتھ مکینک بھی اسی کماش کا ملے گا جس کماش کے آپ کو عیدوں کے اوپر جو کسائی ہیں وہ ملتے ہیں. آپ کو پینٹر بھی ویسا ملے گا، مزدور بھی ویسا ملے گا، درزی بھی ویسا ملے گا، درخان بھی ویسا ملے گا، موبائل ریپیئر کرنے والا بھی ویسا ملے گا، کمپیوٹر ریپیئر کرنے والا بھی ویسا ملے گا، ٹیچر بھی ویسا ملے گا، انجینئر بھی ویسا ملے گا. ہر شعبے کے اندر آپ کو اسی قسم کے لوگ ملیں گے کہ جو آپ کو لوٹنا تو جانتے ہوں گے، جو آپ کو گوٹی کروانا تو جانتے ہوں گے، آپ کو ٹوپی کروانا تو جانتے ہوں گے، مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا کام کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ جو تمام تر حالات ہیں، ان تمام تر حالات کی سب سے بڑی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور بتائیے گا. اور یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ پاکستان کے حالات سے آپ کو کب تک امید ہے کہ پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، اور کس شخص سے، کس سیاسی پارٹی سے، کس لیڈر سے آپ کو یہ امید ہے کہ وہی پاکستان کے تمام تر مسائل حل کر سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا. اور یہ جو افسوسناک حقائق ہیں، یہ پاکستان کی جو حکام بالا بیٹھے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ان کو ہوش آ جائے. آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.